14 115 دو تین آیتوں کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان بسم اللہ الرجيم الرحمن بسم الرحیم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى أبى فقلنا يا آدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اس سے پہلے تھا کہ قرآن کریم پڑھنے میں جلدی نہ کریں اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے تھوڑی سی جلدی سے کام لیا تو لغزش ہو گئی اور پھر آگے تذکرہ ہو گئی ابلیس کے سجدہ نہ کرنے اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر اور پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ دشمن ہے آپ کا اگر یہاں آرام سے رہو گے تو کوئی پریشانی کھانے پینے رہائش کی نہیں ہوگی سب کچھ تیار ملے گا لیکن شیطان نے ورغلایا جھوٹی قسمیں کھائیں تو پھر وہ اس پودے کا جو دانہ کھایا تو پھر لباس اتر گیا یہاں ایک لفظ ہے بڑا سمجھنے والا 121 آیت میں 2 لفظ ہیں عصا اور غوا انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی بات کریں گے لیکن پھر یہ جو غلطی تھی اس پر فوراً نادم ہوئے توبہ کی اللہ نے معاف کیا اور یہ فرما دیا کہ اب جنت میں آنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہدایت کی پیروی قبول کرنا پڑے گا یہ سلسلے میں جو نہیں قبول کرے گا تو وہ قیامت میں اس کی جو پریشانی ہے اس کا ذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من بسم الشيطان اللہ الرجيم الرحمن الرحیم بسم الله وَلَقَدْ الرحمن الرحيم عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ہم نے آدم علیہ السلام کو وصیت کی تھی اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو وصیت کی تھی اس سے پہلے فنسیہ نسیا وہ بھول گئے تھے اور بھول گئے تھے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ولم نجد له عزما اس کے 2 معنی ہیں ہم نے نہیں پائی اس میں پختگی ہم نے نہیں پائی اس میں پختگی پکے نہیں رہے تھوڑا سا بھول کا شکار ہو گئے دوسرا اس کا معنی نہیں پایا ان کے لیے ارادہ نہیں پایا ان کے لیے ارادتاً نہیں نافرمانی کی بھول کر کے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ کرو ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے فسجد فسجدوا سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا سب نے الا ابلیس الا ابلیس ابلیس کے علاوہ ابلیس کے علاوہ ابا ابا اس نے سر جھٹک دیا سر جھٹک دیا ابا کا معنی ہوتا ہے ذرا سختی سے غرور سے انکار کرنا فقلنا ہم نے کہا یا آدم یا آدم اے آدم اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک ان هذا عدو لك ولزوجك یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن فلا ہے یخرجنکما من الجنہ فلا يخرجنكما من تمہیں الجنة جنت سے نہ نکالنے پائے تمہیں جنت سے نہ نکالنے پائے فتشقى فتشقى تم
مشقت اٹھاؤگے. تم مشقت اٹھاؤ. یہ شروع سورت کے شروع میں لفظ تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ وہی ہے، مشقت میں پڑھو گے. ان لکا، ان لکا، بے شک آپ کو حاصل ہے، بے شک آپ کو حاصل ہے، اللہ تجوع فیہا ولا تعرى، اللہ تجوع فیہا ولا تعرى، جنت میں آپ بھوکے ہوں گے نہ ننگے ہوں گے. جنت میں آپ بھوکے ہوں گے نہ ننگے ہوں گے. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، وانک لا تظمأ فیہا، آپ نہ اس میں پیاسے ہوں گے اور نہ دھوپ سے پریشان ہوں آپ نہ اس میں پیاسے ہوں گے نہ دھوپ سے پریشان ہوں گے. گے. یعنی کھانا پینا، لباس اور مکان، یعنی رہائش مفت، اسی کے لیے ساری محنت ہوتی ہے. فوسوس الیہ الشیطان، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے اس تک وسوسہ پہنچایا. شیطان نے اس وقت وسوسہ پہنچایا. قال، قال، کہنے لگا، کہنے لگا، یا آدم، یا آدم، اے آدم، اے آدم، هل ادلک، هل ادلک، کیا میں تجھے بتاؤں، کیا میں تجھے بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ کی زندگی والا درخت، ہمیشہ کی زندگی والا درخت، جس کے کھانے سے آدمی پر موت نہ آئے. وہ ملک لا یبلا، وملک لا یبلا، ایسی بادشاہی جو پرانی نہ ہو. ایسی بادشاہی جو پرانی نہ ہو. منها، فکلا، دونوں نے اس میں سے کھایا. دونوں نے اس میں سکھایا. فبدت لهما سوآتهما، فبدت لهما سوآتهما، ان کے جسم کے مخصوص حصے ظاہر ہو ان کے گئے. جسم کے مخصوص حصے ظاہر ہو گئے. فطفقا، فتفقا، شروع ہوئے، شروع یخصفان علیہم، یخصفان علیہم، چپکاتے تھے اپنے اوپر. چپکاتے تھے اپنے من ورق الجنہ، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو. جنت کے پتوں کو. وعصا آدم ربہ، وعصى آدم ربه، رب نے، ہاں، آدم نے رب کے حکم کو توڑا. آدم نے رب کے حکم کو توڑا. فغوا، فغوا، ناکام ہوا. ناکام ہوا. ثم اجتباہ ربہ، ثم اجتباه ربه، پھر اس کو چن لیا اس کے رب نے. پھر اس کو چن لیا اس کے رب نے. فتاب علیہ، فتاب علیہ، اس پر رحم کیا. اس پر رحم کیا. وحدا، وہدا، اور رہنمائی کی. اور رہنمائی کی. میرا خیال ہے یہاں تک کہ دوبارہ ترجمہ کر کے ان دو لفظوں کی تھوڑی سی بات بتاتے ہیں. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، تاکیدی حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے. تاکیدی حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے. معاہدے سے مراد وصیت، تاکیدی حکم، تاکید کی تھی. فنسیہ، فنسیہ، بھول گئے تھے. بھول گئے تھے. فلم نجد لہو عزما، ولم نجد له عزما، ہم نے اس کے لیے پختگی نہیں پائی، ہم نے اس کے لیے پختگی نہیں یا پائی. اس کا ارادہ نہیں پایا. دونوں معنی ہیں. تو یہ اس کے ساتھ تعلق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قیامہ میں کہا تھا نہ پڑھو جبریل کے ساتھ، تو کچھ مدت گزر گئی تو وہ یاد نہیں رہا، پھر پڑھنا شروع کیا ساتھ، تو یہاں دوبارہ کہا نہ جلدی پڑھو. فرمایا ایسے ہی آدم علیہ السلام کو بھی ایک حکم دیا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا ہو، بھول گئے تھے لمبی مدت کے بعد، تو وہ شیطان کے وسوسے میں آ گئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ کرو، جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سامنے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، الا ابلیس ابا، مگر ابلیس نے انکار کیا. مگر ابلیس نے انکار کیا. فقلنا، فقلنا، ہم نے کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا، یا آدم، یا آدم، اے آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، ان ھذا عدو لک، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے. یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنہ، فلا یخرجنکما من تمہیں الجنہ، جنت سے نہ نکالنے پائے. تمہیں جنت سے نہ نکالنے پائے. کوشش کرے گا یہ، لیکن تم ذرا چوکنا رہنا. فتشقى، فتشقى، تو مشقت میں پڑ جائے گا. تو مشقت میں پڑ جائے گا. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى، ان لک الا تجوع فیہا، بے شک تجھے یہ حاصل ہے کہ نہ جنت میں بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا. یہ حاصل ہے کہ نہ جنت میں بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، وانک لا تظمأ فیہا، بے شک تو نہ اس میں پیاسا ہوگا نہ دھوپ سے پریشان ہوگا، نہ اس میں پیاسا ہوگا نہ دھوپ سے پریشان ہوگا. گرمی سے، دھوپ سے. فوسوس الیہ الشیطان، فوسوس الیہ شیطان نے الشیطان، اس تک وسوسہ پہنچایا. شیطان نے اس تک وسوسہ پہنچایا. کہنے کہنے لگا، یا آدم، یا آدم، اے آدم، اے آدم، هل ادلک، هل ادلک، کیا میں تجھے بتاؤں، کیا میں تجھے بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، علی شجرۃ الخلد،
ہمیشہ زندہ رہنے والا درخت، ہمیشہ زندہ رہنے والا درخت، ہمیشہ زندگی والا، یعنی اس کو کھانے سے تو زندہ، وملک لا یبلا، ملک لا یبلا، ایسی بادشاہی پرانی نہ ہو، ایسی بادشاہی جو فأکلا منها، فأکلا منها، دونوں نے اس درخت میں سے کھایا، دونوں نے درخت میں سے کھایا، فبدت لهما سوآتهما، فبدت لهما ان سوآتهما، کے مخصوص حصے جسم کے ننگے ہو گئے، ان کے مخصوص حصے جسم کے ننگے ظاہر ہو ہو گئے، ننگے ہو گئے، وطفقا، وطفقا، شروع ہوئے، یخصفان علیہما، یخصفان، چپکاتے تھے اپنے اوپر، چپکاتے تھے اپنے من اوپر، ورق الجنہ، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں، جنت کے پتوں، وعصا آدم ربہ، وعصا آدم ربہ، آدم نے رب کے حکم کو توڑا، آدم نے رب کے حکم کو توڑا، فغوا، فغوا، وہ ناکام ہوا، ناکام ہوا، ثم اجتباہ ربہ، ثم اجتباہ ربہ، پھر رب نے اس کو چن لیا، پھر رب نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ، فتاب علیہ، اور رحم کیا، اور رحم کیا، وہدا، وہدا، اور رہنمائی کی، اور رہنمائی کی۔ یہاں ایک دو تین لفظ ذرا دیکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی، نہ ننگا ہوگا، نہ پیاس ہوگی، نہ گرمی ہوگی، یہ یعنی بغیر محنت کے، وہاں یہاں محنت کی ہوگی تو وہاں ملیں گے، وہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی، نہ ہل جوتنا، نہ اینٹیں خریدنا، نہ سیمنٹ خریدنا، کچھ بھی نہیں، وہاں پر سب کچھ۔ تو یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ ان ناروں میں آ گئے، روٹی کپڑا اور مکان دے گا تمہیں بھٹو خان۔ تو ہم اس وقت جوان تھے جب یہ پیپل پارٹی بنی، اب تک انہوں نے دیا نہیں ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ جی 12 قلعے دیں گے، 12 قلعے زمین ہر کسی میں دیں گے۔ تو اس وقت بھی علماء نے کہا تھا بھائی یہ چیزیں بغیر مشقت کے جنت میں ملیں، یہاں کون رہ سکتا ہے؟ تو بس ایسے لوگ جو ہے ناروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جنت میں تو یہ ہوگا، کوئی محنت کے بغیر، یہاں محنت کی ہوگی تو وہاں ملے گی۔ اچھا اس کے بعد یہ کہ وسوسہ ڈالا، تو کیسے وسوسہ ڈالا؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا جنت سے تو پھر وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو اس میں بہت سی باتیں لوگوں نے کہ جنت سے تو باہر تھا آسمانوں پر ہی، تو وہ یعنی سانپ کو کہا مجھے اندر لے جا، مور کو کہا اندر لے جا، فلاں کو کہا اندر لے جا۔ تو یہ باتیں غیر ضروری ہیں۔ دو باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک بات یہ کہ وہ اندر سے یہ بات جیسے جیل کے قیدیوں سے جنگلے کے فاصلے سے ملاقات ہوتی ہے، وہ جنگلے کے اندر ہوتا ہے، ملاقاتی باہر ہوتے ہیں۔ یہ باہر تھا جنت سے تو ان کو پھر رہے تھے، سیر کر رہے تھے، ان کو کہا بھائی بات سنو۔ وہ سورہ آراف میں اصل میں یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے مفصل ہے، وہاں یہ ساری چیزیں تفصیل سے کہ قاسمہما، بار بار قسمیں کھائیں، جھوٹی قسمیں۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے پہلے انسان تھے، نبی تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ سنا نہیں تھا، ان کو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ تو ان کے بار بار جھوٹی قسمیں کھانے سے ان کے ذہن میں آ گئی بات، اور یہ بات یہاں موجود ہے کہ اس کو کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور بادشاہ بنو گے، یہ تو یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی ہے کہ تمہیں اس لیے روکا الا ان تکونا ملکین اور تکونا من الخالدین، یہ اس کو کھانے کے بعد یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں نکالنے کا پروگرام، اگر رہنا چاہتے ہو تو کھا لو، تو اللہ کا کیا نقصان ہے تمہارے اس کو کھانے سے، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اس نے دھوکہ دیا۔ تو یعنی وہ آمنے سامنے، وہ اندر تھے اور یہ باہر تھا، ایک بات یہ سمجھ آتی۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب اس کا نکالا گیا تو جب کسی کرایہ دار کو نکالا جاتا ہے تو 1 مہینہ پہلے نوٹس دیا جاتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں اپنا انتظام کر لو، تو اس کو کہا نکل جا، یہ تو نہیں کہ اسی تھوک نکلنے کی موقع نہیں دیا، بھئی اپنے بوریا بستر اکٹھا کر کے نکل گیا، تو وہ نکلتے نکلتے سمجھا گیا بات کر کے کہ بھئی میں تو نہیں رہ سکتا، مجھے تو آرڈر آ گیا، تو اس لیے تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ وقت اکٹھا گزارا ہے تو اس کا حق ادا کرتے ہوئے کہ بھائی اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں نکالنے کا پروگرام ہے، اگر رہنا چاہتے ہو یہاں جگہ پسند ہے تو کھا لو، اور جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اس جھوٹ پر میں سنایا کرتا ہوں، میں نے پڑھا تھا کہیں کافی پہلے کہ ایک عالم تھا ملا جیون،
उसने तफसीर भी लिखी है, किताबें भी लिखी हैं। वो आलमगीर बादशाह का उस्ताद था, तो बहुत सादा था, आलिम था और सादा बहुत था। उसकी बातें कई ऐसी हैं। तो मिसाल के तौर पर एक बात यह है कि वो जुमेरात को छुट्टी करके घर जाता था। अम्बेठी की जगह दिल्ली के पास, वहाँ घर था, तो वहाँ जाता था तो फिर आ जाता था एक दिन के बाद। तो वो एक रेड़े वाले को यानी 2 रुपए दिए तो घर चला गया। तो वहाँ उस रेड़े वाले ने कहा, भाई और सवारी नहीं थी उसके पास, उसने कहा जो दिल्ली जाता है उससे 1 रुपए किराया लूँगा। तो उन्होंने ये सोच कर कि ये तो सस्ता जाता है, दोबारा उसी में बैठ गए से छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन ये सोच कर के ये तो सस्ता सस्ता जाता है, तो वापस से बादशाह ने कहा, भाई उस्ताद जी आप तो घर गए थे तो वापस आ गए। कहा ये सस्ता 1 रुपए में आ रहा था। तो ऐसी बातें उसकी हैं। तो वो सब्जी मंडी में गया तो उसने पेठे देखे तो सब्जी वाले को कहा ये क्या चीज़ है। उसने कहा ये हाथी का अंडा है। तो अब वो बादशाह को आकर कहा कि जी आपके दस्तरखान पर बड़ी नेमतें अल्लाह की खाई, लेकिन हाथी का अंडा आपने कभी खिलाया नहीं। तो उसने कहा उस्ताद जी वो हाथी बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। कहा मैं देख कर आया हूँ। तो वो बोरची को कहा भाई साहब जाओ और जो चीज़ फरमाते हैं वो ला कर बना कर दो। तो जब वो खाया तो कहा ये तो कई दफ़ा खाया। तो कहा भाई हमने आपको बताया था ना कि भाई ये हाथी का अंडा नहीं हो सकता, वो तो अंडे नहीं देता। कहा मुझे क्या पता है कि मुसलमान झूठ बोल सकता है, वो सब्जी फरोश मुसलमान था। तो उसने कहा तो मुझे तो ख्याल ही नहीं आया कि ये झूठ बोलेगा। तो ये तो 200-400 साल पहले की बात, आदम तो बहुत पुरानी बात। तो झूठी कस्में मुझसे बहलाई। बाइबल में है कि हवा को वरगलाया, उसने आदम अलैहिस्सलाम को उकसाया, लेकिन ये बात भी खास नहीं है। कुरान में यही आता है दोनों को, या आदम अलैहिस्सलाम को। एक बात तो ये होगी। असल बात जो है वो ये है कि अम्बियाए किराम मासूम होते हैं। ये अहलुस सुन्नत वल जमात का यानी पक्का अकीदा है कि नबी गुनाह नहीं करते। तो अब जो ऐसे अल्फाज आते हैं, कोई वाक़यात आते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से आदमी कत्ल हो गया या इस तरह और कई चीज़ें, तो वहाँ पर फिर जो है बड़ी अच्छी बातें लिखी होती हैं, वो बड़ी तफसील तलब है, पढ़नी चाहिए। मैं यहाँ लफ्ज़ आ गया आसा और गवा, तो बज़ाहिर इसका माना बनता है नाफरमानी की, और रिवायत के ज़रा और सख्त माना है। तो असल बात ये है कि शक्ल यानी हकीकतन एक चीज़ नहीं होती, उसकी शक्ल पर उसका नाम बोला जाए। मिसाल के तौर पर जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन, बुराई का बदला बुराई है। तो बदला तो बुराई नहीं हो, तो इंसाफ है। किसी ने किसी से 100 रुपए छीन लिए, उससे 100 रुपए वापस अपने छीन लेना तो कोई बुराई नहीं है। या उसने मुक्का मारा, उसने भी उतना मार दिया, तो इसकी तो इजाज़त है। तो इसको इस बदले को सय्या कहा कि दोनों की शक्ल है कि उसने भी डंडा मारा, उसने भी डंडा मारा, उसने ज्यादती की, इब्तिदा की, इसने बदला लिया, शक्ल तो एक ही है। जो काम उसने किया वही काम उसने किया। तो कभी इस तरह होता है, हम शक्ल चीज़ पर भी नाम, तो यानी मासियत होती है इरादतन अल्लाह के हुक्म को तोड़ना। ये काम करो, उसको न करना, न करो, उसको कर देना। तो अल्लाह के हुक्म को इरादतन तोड़ना मासियत होती है। अम्बिया किराम मासियत नहीं करते। और अभी हमने एक माना किया था लम नजिद लहू आज़मा, कि इरादा नहीं था, हमने इरादा नहीं पाया। तो इरादे के साथ वो हुक्म तोड़ते, कसदन इरादतन, तो फिर वो क्या होता, मासियत होता। लेकिन चूंकि बगैर इरादे की भूल कर भी किया तो काम तो वही था। इरादतन करते तब भी खाते, और भूल गए तब भी खा लिया दाना। तो शक्ल चूंकि एक वही थी तो उसको मासियत कह दिया गया, वो मासियत नहीं थी। ये आसान बात है, उसमें बातें दर्जन के करीब हैं तावीलें। और तावील इसलिए करते हैं कि हिस्मत अम्बिया पर दलाइल मौजूद हैं, उन दलाइल की वजह से अकीदा
باقی پھر اس کی منافی کوئی چیز نظر آتی ہے اس میں تعویل کرتے ہیں تو اور غوا کے یہاں مانا میں نے آپ کو سنایا ہے یعنی ناکام ہوئے وہ جو مقصد بتایا تھا ابلیس نے ہمیشہ زندہ رہنا اور کیا کہتے ہیں اس کو ہمیشہ زندہ رہنا اور بادشاہ بننا تو وہ یعنی جو کامیابی تھی وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تھی نہ کہ اس کے توڑنے میں تو اس نے توڑنے کو کہا کہ بھئی کھاؤ گے تم یہ روکا ہوا تھا نہ کھاؤ گے تو بادشاہ بنو گے ہمیشہ زندہ رہو گے الٹی پٹی پڑھائی اسے ناکامی کو کامیابی بتایا تو وہ یعنی اپنے مقصد میں جو اس نے مقصد بتایا تھا ہمیشہ کی زندگی اس میں ناکام ہوئے تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہے عربی کا حسنات الابرار سیئات المقربین جتنا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے تو اتنا اس کا مواخذہ بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جس بات پر امتیوں کا مواخذہ نہیں ہوتا ان باتوں پر بھی نبیوں کا ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو درجہ زیادہ ہوتا ہے تو حسنات الابرار ابرار اور مقربین نیکوں کی جو نیکیاں ہیں مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں وہ مقرب ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ جو وزراء ہوتے ہیں بادشاہوں کے یہ تو 2 سال 1.5 سال تحریکیں چلتی رہتی ہیں جمہوریت میں بادشاہ تو پیدائشی بادشاہ ہوتا ہے پھر مرتا ہے یا کوئی تو تب جا کر تو جو ان کے وزراء ہوتے تھے وہ ان کے مزاج شناس ہو جاتے تھے یعنی کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ بادشاہ یہ چاہتا ہے مثال کے طور پر یہ شیر شاہ سوری رحمہ اللہ نے تھوڑا سا رہا بادشاہ تو اس نے اپنے وزیر کو کہا انگلی کا اشارہ کی وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہاں سے کابل تک سڑک بناؤ تو منہ سے نہیں کہا اشارہ کر دیا تو اس اشارے سے وہ دہلی سے لے کر کابل تک سڑک بنا دی تو جو مقرب ہوتے ہیں ان کی ذرا غلطی پر بھی ان کو زیادہ باز پرس ہوتی ہے تو انبیاء چونکہ مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے تو ایسی بات کہ اگر امتی کرے تو اس کی کوئی مواخذہ نہ ہو وہ تو بیچارہ کم علم ہے یا کم درجے والا ہے لیکن وہی کام انبیاء سے ہو جائے تو ان کے پاس پرس ہوتی ہے تو یہ ان کی شان کی بلندی کی دلیل ہے کہ بھئی وہ اللہ کے مقرب ہیں بہرحال باتیں کئی ہیں میرا خیال آسان وہی ہے کہ شکل پر مشاکلت وہ کام معصیت کی شکل تھی اور اس کو انبیاء سے جو کام ہوتے ہیں بظاہر اس کو معصیت عام طور پر نہیں کہتے ذلت کا معنی ہوتا ہے پھسلنا آدمی جاتا ہے کیچڑ میں پھسل جاتا ہے وہ پھسلنے والا ارادتاً تو نہیں لیٹتا گر جاتا ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور سارا تو ارادہ نہیں تھا اس کا تو ایسے ہی ارادتاً اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے انبیاء کرام لیکن کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو نا آدم علیہ السلام سے ہوئی ذلت ہوئی لغزش ہوئی شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر پھنسایا لیکن وہ اڑے نہیں روتے رہے اور لوگ کہتے ہیں وہ تو خیر مبالغہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنے روئے کہ سارے امتیوں کے آنسوؤں سے زیادہ بہائے اور خود سال روتے رہے ربنا ظلمنا اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھایا تلقى آدم من ربه کلمات خود ہی سکھایا کہ بھئی یہ کہو اور پھر خود ہی کیا کر دیا تابہ علیہ مہربانی فرمائی اور پھر رہنمائی تو بس آج اتنا ہی کافی